بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، بات چل رہی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی۔ طبرانی سے روایت کردہ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم پڑوسیوں کے حقوق سمجھ رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی بات میں یہ حقیقت رکھی گئی تھی اور یہ حقوق رکھے گئے تھے کہ پڑوسیوں کے حق میں سے ایک حق یہ ہے حق الجار ان مرض عدت۔ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، وہ ان مات شیعت، اور اگر پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین و تدفین میں معاونت کی جائے، شرکت کی جائے جنازے میں۔ وہ ان استقرض کا اقرض تھا۔ تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پڑوسی کا حق یہ بھی ہے کہ اگر پڑوسی معاشی تنگی کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے تجھ سے اگر پڑوسی قرض مانگے تو تجھ پر یہ حق ہے کہ تو اس کو قرض دے۔ حاضرین، انسان کی مجبوریوں کے بارے میں ہم خود یہ احساس رکھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ بعض مرتبہ انسانی زندگی میں ایسے احوال آ جاتے ہیں، کٹھن تنگی کے ایام، فاقے کے دن بھی آ جاتے ہیں۔ بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آدمی بے حد پریشان ہو جاتا ہے، بالخصوص ایسے مواقع پر جبکہ آدمی کثیر العیال ہو اور پھر اس کی ملازمت اس کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہو اور ظاہری اسباب، وسائل و ذرائع بالکل مفقود ہو چکے ہوں۔ ایسے احوال میں آدمی کی زندگی ایک عجیب تنگی کا شکار ہو جاتی ہے، آدمی بحران ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ضرورت پڑتی ہے قرض کی۔ قرض لینا، قرض دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، ضرورت پڑنے پر قرض لیا اور اس کو لوٹا بھی دیا۔ روایتوں میں یہودیوں سے قرض لینے کی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے، لیکن عجیب مسئلہ آج کل کا یہ ہے کہ لوگ قرض حسنہ دینے کے یا تو مزاج کو ختم کر چکے ہیں یا اس کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہاں، اس کی ایک معقول وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے قرض حسنہ لے کر دینے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم کیا۔ بہت سے لوگ قرضہ لیتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن قرضہ ادا کرنے کی نیت ان کی نہیں ہوتی، دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ ایسے ماحول کی وجہ سے آج کل ایک ماحول بن چکا ہے، مزاج بن چکا ہے کہ لوگ قرض حسنہ دینے سے کترانے لگے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے مسائل معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ ہمارے اڑوس میں بعض ایسے بھی تنگ دست ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیمی فیس ادائیگی کے سلسلے میں، اپنی بیماری کے علاج کے سلسلے میں، اپنی روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں بعض مرتبہ انہیں شدید قسم کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ قرض لیں۔ ظاہر ہے کہ پڑوس ہونے کے ناطے وہ اپنے پڑوسی سے قرض لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق قرار دیا ہے پڑوسی کا کہ اگر پڑوسی تجھ سے قرض طلب کرے تو تجھ پر حق یہ ہے کہ تو اس کے لیے قرض فراہم کرے، اس کو قرض دے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کچھ رقم ہم اپنے پاس ایسی رکھیں، 5,000 یا 10,000 یا 15,000 اپنی وسعت کے بقدر، جو مخصوص ہو اسی کے لیے ہی کہ پڑوسی میں سے کوئی قرض لینے کے لیے آئے تو ہم اس کو دے دیں۔ قرض دینا، صدقہ کرنا جیسے ثواب کا کام ہے، قرض دینا بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ قرضہ دینا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ آپ کسی کو 1,000 روپے دیتے ہیں صدقے کے طور پر، آپ کو ضرور ثواب ملے گا، لیکن حدیث میں ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے، تو جتنا قرض حسنہ میں کسی کو 1,000 روپے دیا
ایک ایک دن پر 1,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. آپ جتنی مہلت دی تھی اس مہلت میں اگر اس نے نہیں دی اور اس نے معذرت کی کہ بھئی میرے پاس ابھی بھی نہیں ہے، تھوڑی سی مجھے مہلت عطا کیجیے، وہ اگر اس مدت کی گزرنے کے بعد مہلت دیتا ہے تو ایک ایک دن میں دگنی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. 1,000 روپے دیے تھے، 1,000 روزانہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دینے کی وجہ سے. 1 مہینے کی مدت ختم ہو گئی، پھر اس نے مہلت مانگی تو اس کے بعد ہر دن پر جتنے دن کی مہلت دے گا 2,000 روپے گویا اللہ کی راہ میں روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ ہے قرض کی اہمیت، قرض حسنہ دینے کی فضیلت. اسی لیے مسلمانوں میں کا وہ طبقہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے، اوسط طبقے کے بھی جو لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال میں کا ایک حصہ اپنے غریب پڑوسیوں کو قرض حسنہ دینے کے سلسلے میں ایک رقم مختص کریں اور ان کو دے دیں اور اس کو بوجھ بھی محسوس نہ کریں اپنے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.